افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلام آباد میں 18 فروری کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک امریکہ کو اس بات چیت میں شرکت کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ نہیں ملا ہے۔ اپنے رد عمل میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایسے تمام اقدامات کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کیا ہے جو افغان حکومت، طالبان اور دوسرے افغان فریقین کی شمولیت کے ساتھ ایک حقیقی انٹرا افغان ڈائیلاگ کو ممکن بنائیں گے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے امن عمل کے لیے امریکہ تمام ممالک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ پبلک میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ ایک طویل عمل ہے جس کے لیے ہم پرائیویٹ سفارتی ذرائع سے کام جاری رکھیں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ 18 فروری کو ہونے والے مذاکرات پاکستان کی دعوت پر کیے جا رہے ہیں اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بھی طالبان کا وفد ملاقات کرے گا۔ اس ڈیولپمنٹ پر پاکستان اور افغانستان نے کیا رد عمل دیا ہے؟ وائس آف امریکہ کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان اس دعوت نامے کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بھجوا دیا ہے؟ جی، ابھی تک تو پاکستانی حکومت نے آفیشلی اس دعوت نامے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ فورن آفس سے بھی ہم نے کوشش کی ہے اور ابھی تک ہمیں نو کامنٹ ہی مل رہا ہے جواب میں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو دعوت نامہ بھیجا ہو اور ان کی کنفرمیشن کا انتظار کر رہا ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب میونخ میں ہیں، وہ افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے تو شاید ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہ رہے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ افغان حکومت اس پہ خوش نہیں ہوگی اگر پاکستان طالبان کو ایک باضابطہ دعوت نامہ بھیجتا ہے اور ان کو اس پہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا۔ آلریڈی یہ جو پیس پروسیس چل رہا ہے امریکی حکومت اور افغان طالبان کے دوران، اس میں افغان صدر اشرف غنی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ پچھلے جو ماسکو میں ریسنٹلی کانفرنس ہوئی اس میں بھی طالبان نے بہت سارے افغان سٹیک ہولڈرز سے بات چیت کی، کوئی 50 کے قریب افغانستان سے وہاں لوگ موجود تھے مگر حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ابھی اس کی پاکستان میں آفیشلی اس پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی، کنفرمیشن نہیں آ رہی ہے۔ دوسری جانب آپ نے کہا کہ افغان حکومت کی طرف سے جو اس پہ سرکاری رد عمل کی بات کی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی افغانستان میں؟ بات کیا ہو رہی ہے پرائیویٹ لیول پہ اور سرکاری سطح پہ کوئی رد عمل آیا اس پہ؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ابھی پاکستانی حکومت نے آفیشلی بیان نہیں دیا تو اٹس ٹو ارلی، ہم ابھی اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ، ان کے آفس سے ان کے ڈیپٹی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے ملکی سطح پر تعلقات، حکومتی سطح پر تعلقات رکھے۔ ان کے الفاظ میں یہ دہشت گرد گروہوں سے مل کر بیٹھنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ جو عام اس وقت افغانستان میں تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے بہت سارے ممبران اور ان کی لیڈرشپ پاکستان میں رہتی ہے اور ان کو اور پاکستانی ایئرپورٹس استعمال کرتی ہے، تو ان کی نظر میں یہ بھی معاملات ہیں جو طالبان پاکستان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تقریباً سب سے ہی بات چیت کر رہے ہیں، جیسے ہم نے ماسکو میں دیکھا جس میں افغان سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں اور بہت ساری حکومتوں سے بات چیت کر رہے ہیں، تو شاید انہوں نے اب اس میں پاکستانی حکومت کو بھی شامل کر لیا ہوگا۔ لیکن اگر ایک آخری بات کہ اگر ان کی ملاقات واقعی ہو جاتی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے تو یہ پہلے سربراہ مملکت ہوں گے جن سے طالبان کی بات چیت ہوئی ہے، ورنہ ملاقات ہوئی ہے، ورنہ اب تک اتنے ہائی لیول پر طالبان کی میٹنگ کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی، اور اب تک ملاقات کا نہ ہونے کا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ لیولز پہ کسی بھی اس ہائی لیول پہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔